السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ صبح یہ ڈے 1 تھا جو گزر گیا، الحمدللہ بہت اچھا گزرا۔ نیکسٹ مارننگ اٹھے تو ڈھول کی آوازوں پہ ہم اٹھے، باہر جا کے دیکھا تو یہ واقعی ڈھول ہے یار۔ مامی بتا رہی تھی کہ ان کے گاؤں میں میلہ لگا ہے اس لیے یہ ڈھول لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی دیکھ کے ہوں گی آخر یہ ہے کیا۔ گھوڑوں کا رقص دیکھنے کے بعد جی گھر آئے تو مامی جو ہے انہوں نے مولیاں کدوکش کی ہوئی تھی، بیکوز آج بنیں گے مولیوں والے پراٹھے۔ یہ تازے توڑ کے لائی تھی مامی کل میری کزنز وغیرہ کھیتوں سے۔ ہم نے کہا چلو تھوڑی دیر باہر جا کے گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ نانی کے گھر کے باہر جو ہے امرود کے پودے لگے ہوئے ہیں،
امرود تو ابھی کچے تھے تو پھر ہم کھائے بغیر ہی گھر آ گئے۔ آپ یہ کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے کس چیز کا پودا ہے۔ اس کی بہت ہی پیاری خوشبو ہے، بہت زیادہ ہوا آتی ہے تو اس کی لہر آتی ہے خوشبو کی۔ دین جی ناشتہ بن چکا تھا، مولی والے پراٹھے مکھن لگا کے، او مائی گوڈ، اور گھر کا تازہ دہی خالص دودھ کا، کیا ہی مزیدار کمبینیشن۔ میں نے تو ماشاءاللہ سے بڑے مزے سے کھائے مکھن والے پراٹھے، اور بہت ہی مزیدار زبردست ٹیسٹ تھا ان کا۔ ایک کھانے سے تو میرا کہاں ہی پیٹ بننا تھا، میں نے کہا مجھے اور دو، میں اور کھاؤں گی پراٹھا۔ مزیدار سے ناشتہ کرنے کے بعد جی میں نے جو ہے وہ بچوں کے کپڑے چینج کرنے تھے، بچوں کے کپڑے نکالے، ان کے منہ ہاتھ دھلائے، انہیں کپڑے ڈالے، کیونکہ کل مٹی میں کھیل کھیل کے دوسرے کپڑوں کے تو انہوں نے نا برا حال کر دیے تھے۔ ابھی اذہان کو تیار کیا ہے، میں نے کہا جاؤ بھائی پاپا کے پاس جا کے بیٹھو دھوپ میں۔ میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ہیں جی، میرے بھائی دونوں ہی بھائی، یہ ارحان کو بھی کپڑے ڈال دیے تھے، اور میں خود بھی آ گئی اپنی نانی کے پاس۔ میں نے کہا تھوڑی دیر جو ہے وہ دھوپ سیک لی جائے۔ میری نانی بھی بیٹھی ہوئی ہے چپ کر کے، زیادہ بولتی نہیں ہے، میری نانی ٹھیک نہیں رہتی، پلیز میری نانی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی دے۔ اور اس کے بعد جی میں خوب سوئی، خوب سونے کے بعد ظہر کے ٹائم میں اٹھی نماز پڑھی، اور پھر جی دوپہر کا کھانا کھایا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا تھوڑی دیر ٹہل لیا جائے، دیکھتی ہوں نانی کیا کر رہی ہے۔ نانی ایز اٹ از ہی باہر بیٹھی ہوئی تھی، میں جا کے پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کوئی 100 بات ہی بندہ کر لیتا ہے، کوئی دکھ کی کوئی سکھ کی۔ اور یہ ساتھ میری خالہ ہے، یہ ٹھیک نہیں رہتی، مینٹلی ٹھیک نہیں ہے یہ، اور نانی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہم نے جانا تھا اپنی خالہ کی طرف، کیونکہ میری خالہ کا گھر ساتھ ہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی سچویشن میں اگر آپ لوگ ایکولی دونوں گھروں میں نہ جائیں تو پھر اعتراضات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جلدی سے بچوں کو تیار کیا، سب تیار ہو گئے، میں خود بھی گئی اور میرے ہسبینڈ بھی تیار ہو گئے۔ ویسے کافی زیادہ لیٹ ہو چکا تھا، یہ آلموسٹ عصر کے بعد کا ٹائم ہے، اور منہا میری پیاری شہزادی بھی تیار ہو گئی ہے۔ یہاں پہ جی میں چلتے چلتے اپنا جوتا جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، جوتا پہنا اور نکل گئی جی خالہ کی طرف۔ اور جب میں یہ ویو دیکھتی ہوں نا، یہ سبز ہریالی کھیت، یہ سبزہ، یقین مانے دل کو آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ گھر میں ہوتی ہوں نا تو کبھی میرے سر میں درد، کبھی میری کمر میں درد، کبھی میری ٹانگیں درد ہو رہی ہیں، کبھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یقین مانے کل کی یہاں پہ آئی ہوں، مجھے کوئی اپنی ٹینشن نہیں ہے، نہ میرے سر میں درد ہے نہ میری کمر میں درد ہے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، یہ نا گدھے یہاں بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے اذہان سے پوچھا اذہان یہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگا مما زیبرا۔ میں نے کہا پاگل یہ گدھے ہیں، یہ ڈونکی ہے، تو کہنے لگی نہیں ماما یہ زیبرا ہے۔ یہاں پہ ارحان فل اپنی مستی میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور یہ میری خالہ لوگوں کی بھینسیں، یہ ان کا علیحدہ ہی کیا اسے کہیں گے، طبیلہ یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ دین جی ہم لوگ انٹر ہو گئے خالہ کے گھر۔ خالہ کے گھر انٹر ہوتے ہی خالہ نے اعتراض شروع کر دیا کہ میں صبح سے انتظار کر رہی ہوں، تم لوگ کا دل نہیں کرتا مامیوں کے گھر سے نکلنے کو۔ تو پھر جی ہم نے بتایا کہ ہم تو صبح سے سب نے سو کے جب اپنی نیند پوری کی ہے۔ ادھر آئے میرے نانا ابو نے جو ہے وہ اپنا حقہ بنا کے رکھا ہوا تھا، میرے ہسبینڈ نے پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جی میری خالہ نے بنائی ہمارے لیے خالص دودھ پتی والی چائے، بہت ہی مزیدار تھی۔ یہ پینے کے بعد میری بھابھی کہنے لگی کہ میں نے پکس بنانی ہے، تو ہم کیوں نہ پکس بنا کے آئیں، حالانکہ یہ ٹائم جو تھا آلموسٹ شام ہونے والی ہے، اندھیرا ہونے والا ہے۔ میری خالہ نے کہا چلو میں تم لوگ کے خوبصورت ویو کی طرف لے کے چلتی ہوں، اور مطلب یہ آلموسٹ میری خالہ لوگوں کے کھیت ہی ہیں آس پاس۔ ہم سب نکل گئے، یہ چدر والی جو ہیں یہ میری خالہ کی ساس ہے، میری نانی بھی لگتی ہیں، میری ماما کی چاچی بھی لگتی ہیں، یعنی میری خالہ کی شادی اپنی چچی کی طرف ہوئی ہے اپنی کزن کے ساتھ۔ صحیح ہو گیا، باہر نکلے تو یہ جی خوبصورت سی بھیڑ ملی جو ہمیں نارملی اپنے شہروں میں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور کیا خوبصورت نظارے ہیں، کیا آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والے نظارے ہیں۔ اس کے بعد ہم پہنچ گئے جی اپنی خالہ کے خوبصورت کھیت کے اندر۔ یہ آرٹیفیشل پودے خالہ بتا رہی تھی، ان کو سیل کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ ہم نے کافی زیادہ پکس بنائی، خالہ نے مجھے شلجم توڑ کے دیے،
اور بہت میٹھی شلجم تھے۔ گھر آئے، گھر آ کے جی کھانا کھایا